अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी मेरे बर्ड्स की तरह बिल्कुल खुशबाश होंगे। माशाल्लाह आज अब्र करम बरस रहा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत माहौल है। तो मैंने मुनासिब समझा कि आज की जो ये वीडियो है मैं अपनी एवरी के बाहर बनाऊं। तो थंबनेल आप दोस्तों ने पढ़ लिया होगा कि आज मैं जिस मेडिसिन के ऊपर आपको ब्रीफ़ करूँगा वो है रोनिवेट एस और रोनिवेट 12%। और आज की जो ये वीडियो है अपन मेरे उन भाइयों के लिए भी बहुत अहम होने वाली है जिन्होंने बर्ड्स के साथ साथ कबूतर और मुर्गियों का पोल्ट्री फार्म या मुर्गियों का शौक़ भी किया हुआ है। ये मेरे कबूतर वाले भाइयों और मुर्गियों वाले भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि वो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें, क्योंकि ये वीडियो बर्ड्स लवर के साथ जो कबूतर वाले भाई और मुर्गियों वाले भाई आते तो ये भी बर्ड्स के अंदर हैं, पर इन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा मुफीद होने वाली है। दोस्तों, रोनिवेट एस और रोनिवेट 12% ये दोनों जो मेडिसिन है ये दोनों एक ही किस्म की मेडिसिन है और दोनों का एक ही काम है। सिर्फ फ़र्क इन दोनों मेडिसिन में ये है कि एक मेडिसिन बड़े परिंदों के लिए बनाई गई है और एक मेडिसिन छोटे बर्ड्स के लिए बनाई गई है, जैसा कि आपको इसका नाम भी ज़ाहिर कर रहा है। रोनिवेट 12% में जो इलाज की जो रेशो है मेडिसिन के अंदर वो थोड़ी तेज़ है और रोनिवेट एस के अंदर यही जो मिकदार है वो 6% पाई जाती है। अब आप सोचेंगे कि रोनिवेट, मैंने जैसे बताया कि रोनिवेट एस जो है वो बड़े बर्ड्स के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो जी उसकी वजह यह है कि जो बड़े बर्ड्स हैं वो पानी ज़्यादा मिकदार में पीते हैं, तो इसीलिए उसमें जो मेडिसिन की रेशो है वो कम मिकदार में दी जाती है। उनकी बॉडी को मेंटेन लेवल के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है उस मेडिसिन को, कि वो ज़्यादा पानी के साथ जो दवाई की मिकदार उनके जिस्म में जितनी चाहिए वो उनको मुहैया की जा सके। और छोटे बर्ड्स जैसा कि जवा, बजरीज, कनेरी वगैरह के लिए रोनिवेट 12% इस्तेमाल की जाती है, इसीलिए उसमें दवाई की मिकदार को तेज़ रखा गया है, क्योंकि वो बर्ड्स पानी को कम मिकदार में पीते हैं और कम मिकदार पानी के अंदर जो दवाई की पूरी डोज़ है वो बर्ड्स को मुहैया की जा सके। अब आप किस तरीके से अपने बर्ड्स के अंदर इस बीमारी की तशख़ीस कर सकेंगे, आपके साथ मैं इस वीडियो के अंदर कुछ पिक्चर शेयर करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप मेरी लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं, ये मैंने आपको एक कबूतर की पिक्चर एक शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। इसमें आप इसको फेस को गौर से देखें तो आपको इसके फेस के अंदर ये जो दाने बने हुए नज़र आ रहे हैं, देखें छाले नुमा बने हुए हैं। असल में यही इस बीमारी के लिए मेडिसिन बनाई गई है। इस बीमारी को कंकेर के नाम से लोग जानते हैं, और अगर आसान उर्दू में बताऊं तो ये परिंदों में पाए जाने वाली मुंह और खुराक की नाली की बीमारी है, जिसके लिए रोनिवेट एस और रोनिवेट 12% डिज़ाइन की गई है। यानी कि परिंदों में पाए जाने वाली मुंह और खुराक की नाली का बीमारी का इलाज इस मेडिसिन के ज़रिए किया जाता है, आसान अल्फाज के अंदर। हाँ जी, अब आप किस तरीके से अपने जो बर्ड्स हैं उसको देखेंगे। बड़े बर्ड्स में तो मैंने दिखा दी, छोटे बर्ड्स में कुछ इसके साइंस हैं जिसको आप देख के अपने बर्ड्स को जज कर सकते हैं और इस मेडिसिन से आप अफादियत हासिल कर सकते हैं। आपका जो बर्ड है वो आपके जो केज के अंदर गर्दन को बहुत ज़्यादा हिलाएगा, सर हिलाएगा, और जिस तरह करके अपने जो गर्दन को बार बार मोड़े तोड़ेगा। फिर उसके बाद जो है आपका जो बर्ड है वो वॉमिटिंग के ऊपर चला जाएगा। ये सबसे बड़ी निशानी है इस डिज़ीज़ की, और ये डिज़ीज़ इतनी ख़तरनाक होती है कि ये मुंह और खुराक की नली के ज़रिए शुरू होती है और ये बर्ड के जिगर के ऊपर जाके भी इफ़ेक्ट करती है, और आहिस्ता आहिस्ता जो आपका बर्ड है वो एक्सपायरी की तरफ चला जाता है। आप इसका इलाज किस तरह करेंगे, आपने किस मिकदार में ये दवाई अपने बर्ड्स को देनी है, मैं आपको आसान तरीके से बताता हूँ। अगर तो आपकी एवरी बड़े साइज़ की है, आपके पास 30-40 के मिकदार में बर्ड्स हैं या 100 की मिकदार में बर्ड्स हैं डेली के, यानी कि आपका जो बर्ड्स के पानी की रेशो है डेली की वो 8 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर है, तो आपके लिए आसान सा हल है कि आपने 8 लीटर पानी लेना है। उसके अंदर इसका जो एक चाय का चम्मच जो है वो इस पाउडर को उस पानी के अंदर मिक्स कर लेना है 8 लीटर पानी के अंदर। इसकी जो 100 ml की जो बोतल है, जो शीशी है, ये 150 लीटर पानी के लिए बनाई गई है। यानी कि आपकी 100 ml की बोतल 150 लीटर पानी के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। और अब आप कहें कि अगर मैं इसी जो कंपनी की रेशो बताई हुई है इसी के तरीके से चलना है, तो भाई आप कहेंगे कि यार मैंने तो पानी में हल किया तो मेरा पानी ख़राब हो जाएगा, तो मैं इसको क्या करूं। जी, ये कंपनी कहती है कि आप 8 लीटर पानी को 12 दिन के लिए फ्रिज के अंदर, फ्रिज टेम्परेचर के ऊपर 12 दिन के लिए सेव कर सकते हैं, और ये 12 दिन के लिए ये दवाई कारआमद होगी। इसका इस्तेमाल कैसे करना है,
آپ نے اپنے پرندوں سے رات کے ٹائم پہ پانی اٹھا لینا ہے اور 5 دن آپ نے یہی پانی دینا ہے. ہر روز آپ نے پانی کو تبدیل کرنا ہے. ایسا نہیں کرنا بالکل بھی کہ بعض لوگ کرتے ہیں جی ہم نے میڈیسن والا پانی ڈالا ہوا ہے, اپنی دوائی بچانے کے چکروں میں وہ 2 دن تک اس پانی کو پڑا رہنے دیتے ہیں. آپ نے بالکل بھی یہ کام نہیں کرنا. آپ نے ڈیلی بیس پہ اس پانی کو چینج کرنا ہے اور روزانہ نیا پانی ڈالنا ہے. 8 لیٹر کی بوتل تیار کر لیں آپ. 8 لیٹر پانی میں 1 چائے کا چمچ, اور اپنے ایوری برڈز کو 5 سے 7 دن کا کورس کروائیں. ضروری بات جو میں آپ دوستوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس جو میڈیسن کو آپ نے بالکل بھی بریڈنگ ڈیز کے اندر استعمال نہیں کرنا, کیونکہ اکثر لوگوں کا ذہن میں ہوتا ہے کہ جی ہم بیماری سے بچانے کے لیے اس کو, اب ہمارے جو برڈز ہیں انہوں نے نیسٹنگ شروع کر دیا ہے تو ان کو ہم یہ والی میڈیسن دے دیں اور وہ اپنے برڈز کو بیماریوں سے بچا لیں. تو جی اس کے اگر آپ ایسا غلطی کریں گے تو آپ کے برڈز کے اندر جو ایگ فرٹائلنگ کا جو مسئلہ ہے نا وہ آ جائے گا. آپ کے جو ہیں انڈے انفرٹائل ہوں گے اور پھر آپ کہیں گے جی مجھے بریڈ اچھی نہیں آئی, کسی نے مجھے غلط گائیڈ کیا. کمپنی کہتی ہے ویٹا فارم کی, جنہوں نے یہ میڈیسن ڈیزائن کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے اپنے برڈز کو انفیکشن کے لیے استعمال کرنی ہے یہ میڈیسن, کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے برڈز کو یعنی کہ کورس کروانا چاہیں, بیماری میں نہیں, کیونکہ اکثر جو ہوتا ہے بیماری سے پہلے بھی لوگ کورس کرواتے ہیں تاکہ آپ کے جو برڈز ہیں اس ڈیزیز سے بچے رہیں. تو آپ نے یہ کورس بریڈنگ ڈیز سے 1.5 مہینہ پہلے یعنی کہ 5 سے 6 ہفتے پہلے کروانی ہے. اور اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے بیچ میں کرانے کے لیے تو ظاہر بات ہے اس برڈ کے لیے ضرورت پڑے گی کہ جو پرندہ آپ کا بیمار ہوگا. اس پرندے کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ 1-2 نشانی تو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے کہ جیسے کہ اس کو وہ گردن سر کھلائے گا بہت زیادہ, اس کو کیا آئے گی. دوسرا یہ کہ آپ نے اس برڈ کو پکڑنا ہے, آپ کو اس کی وراچ, اس کے منہ کو کھولیں, اس کے اندر یلو کلر کے آپ کو نشان جیسے چھالے بنتے ہیں اس طرح کے نظر آئیں گے. جیسا کہ میں آپ سے یہ پکچر دوبارہ دکھاتا ہوں آپ کو. اس پکچر میں دیکھیں کہ برڈز کے منہ کے اندر آپ کو دیکھیں یلو کلر کا یہ سب جو نظر آ رہا ہے یہ جالے ہیں, اور یہ اسی کو کنکیر کہتے ہیں. نسور جو شکل, ایسا زخم جو نسور کی شکل اختیار کر جائے, اس کو ڈاکٹرز کینسر کا بھی نام دیتے ہیں, یعنی کہ منہ کا کینسر جو ہوتا ہے یہ برڈز کے اندر, اس کو منہ کا کینسر بھی کہا جاتا ہے برڈز میں. تو یہ اس میڈیسن کے ذریعے اس جو ہے بیماری کا اپنے برڈز کے اندر علاج کر سکتے ہیں. اور اس میڈیسن کا ایک فائدہ اور بھی ہے کہ جو بہت سارے دوستوں کے جو دل میں دماغ میں ایک سوال ہوتا ہے جب وہ باہر سے نیا برڈ خریدتے ہیں, خاص طور پہ مارکیٹ سے, تو ان کو ایک وہم ہوتا ہے کہ یار یہ جو میں برڈ خرید کے جا رہا ہوں یہ کہیں بیمار نہ ہو, تو اس کی وجہ سے میرے کہیں ایوری کے برڈ خراب نہ ہو جائیں. تو یہ کمپنی کہتی ہے کہ جب آپ کوئی باہر سے برڈ خریدتے ہیں اس کو اپنی ایوری میں چھوڑنے سے پہلے 5 سے 7 دن کا اس کا کورس کروائیں اور اس کے بعد اپنی ایوری میں چھوڑ دیں, تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے کورس کے ذریعے سے آپ کے جو برڈز کی بیماری ہے وہ دوسرے برڈز میں منتقل نہیں ہوگی, بلکہ وہ بیماری ختم ہو جائے گی اس کے اندر سے, اور بلکہ اس کے اندر ایک امیونٹی تیار ہو جائے گی اس ڈیزیز سے لڑنے کے لیے بھی. اس طریقے سے آپ اس بیماری کو پھیلنے سے بھی روک سکتے ہیں. پھر بہت سارے دوستوں سے میں نے پوچھا, وہ کہتے ہیں جی ہم اس میڈیسن کو استعمال کرتے ہیں, یہ جو چھوٹے آپ کے برڈز آتے ہیں فنچیز جو ہوتی ہیں, فنچیز کے لیے بینگل آئیز جس کو بولتے ہیں, یہ فوسٹنگ کرتے ہیں جب گولڈین وغیرہ کے لیے, اس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. وہ اس لیے سے اس میڈیسن کو استعمال کرواتے ہیں. اس کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں کہ جب آپ کسی برڈ کو ایک برڈ سے دوسرے برڈ کو فوسٹر کرواتے ہیں تو فوسٹنگ میں وہ کیا کرتا ہے کہ دیکھیں اب جیسے گولڈین کا بچہ بینگل آئیز کے نیچے ہے, تو جب اس نے منہ سے کھلانا ہے اس کو, تو وہ اس کے جراثیم جو ہیں آپ کے جو گولڈین کا بچہ پل رہا ہے اس کے منہ میں نہ جائیں اور وہ بیماری سے بچ جائے. اس وجہ سے اس کے بریڈنگ سیٹ اپ سے پہلے بینگل آئیز کو اس کا کورس کروایا جاتا ہے. اس لیے یہ جو دوائی ہے آپ نے اپنے بریڈنگ برڈ کو بالکل بھی نہیں دینی. اس کا استعمال ہے, میں نے اس لیے وضاحت سے آپ کو بتایا کہ آپ بینگل آئیز کو یہ جو کورس کروانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جب اس نے بیج کھلانا ہے, برڈ نے ایک منہ سے دوسرے منہ میں جانا ہے, تو اس کی بیماری ادھر سے ٹریول کر جانی ہے. تو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں, جو چھوٹے چکس ہوتے ہیں, ان کے اوپر جو بیماری ہے وہ بہت جلدی افیکٹ کرتی ہے. اسی وجہ سے اس میڈیسن کا کورس پہلے کروایا جاتا ہے بینگل آئیز کو, تاکہ ان کی جو منہ کی بیماری ہے, جو نئے جو گولڈین کے بچے ہیں ان کے منہ کے اندر نہ جائیں. یہ اصل وجہ ہوتی ہے اس میڈیسن کے استعمال کی. تو انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی, اور اگر کوئی آپ کے دوستوں کے دل میں کوئی سوال ہے, کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی, آپ مجھے کمنٹ کریں, میں پراپر کوشش کروں گا آپ کو اس کا اچھے طریقے سے جواب دینے کی. اور اگر آپ کسی اور میڈیسن پہ چاہتے ہیں کہ میں اور مزید ویڈیوز بناؤں
تو مجھے آپ کمنٹ میں بتائیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے نئی میڈیسن کے اوپر بھی ریسرچ کروں گا اور اس کے بارے میں بھی آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا. میں آپ سب دوستوں سے جتنی بھی باتیں شیئر کرتا ہوں یہ میں کوئی بھی بات اپنے پاس سے نہیں کرتا. جس کمپنی نے اس میڈیسن کو ڈیزائن کیا ہے، بنایا ہے، جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، میں اس کو جا کے پڑھتا ہوں، اس کی اسٹڈی کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد جو ڈاکٹرز کے کمنٹس ہوتے ہیں وہ کرتا ہوں اور جو ریسرچ ہوتی ہے پوری کرنے کے بعد آپ سب دوستوں سے شیئر کرتا ہوں کہ آیا اس دوائی کا کیا مقصد ہے اور کس لیے استعمال کرنی چاہیے. نہیں تو اکثر لوگ برڈس کے اندر کوئی سیپ کی بیماری ہو رہی ہوتی ہے، اس کو لوز موشن لگے ہوتے ہیں، وہ جو منہ کی دوائی دے دیتی، کوئی غلط میڈیسن استعمال کرتے رہتے ہیں. میرا صرف اپنے دوستوں کو ساتھ یہ شیئر کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جن دوستوں کو معلوم نہیں ہے کہ میڈیسن کا استعمال کیسے کرنا ہے وہ یہ جان جائیں کہ کون سی میڈیسن کس مقصد کے لیے بنی ہوئی ہے. بجائے کہ وہ دوستوں سے غلط رستے پہ جائیں، کسی اور سے پوچھیں کہ یار کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. آپ لوگ خود اس قابل بن جائیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ یار میرے پرندے کو یہ بیماری ہے، اس ٹائم پہ اس کا منہ خراب ہے، آج میں نے اس کو جو ہے میں نے یہ والی میڈیسن دینی ہے. اب میرے برڈ کو پیٹ کا مسئلہ لگ رہا ہے، اس کو لوز موشن آ رہا ہے، میں نے یہ والی میڈیسن استعمال کرنی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میرا ایم ہے میں اپنے سب دوستوں کو اس قابل بنا دوں کہ وہ ان میڈیسن کا استعمال کرنا سیکھ جائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. سب دوستوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں اور میری اس ویڈیو کو اپنے سب برڈز لور کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. ایک پیغام اگر کسی اچھے بندے تک پہنچ جائے گا تو اس کے لیے یہ افادیت ہوگی، شاید اس کے برڈز بچ جائیں، وہ اس سے بہت زیادہ مستفید ہو سکے. تو اس کا اجر مجھے ملتا رہے گا اور میرے ساتھ آپ کو بھی ملتا رہے گا کیونکہ جب آپ میرے پیغام کو آگے پہنچائیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. اللہ خیر.